اور یہ بھی کوشش کرتا رہا کہ افغانستان کے اندر پاکستان کے بارے میں اتنی نفرتیں پھیلا دی جائیں کہ وہ تعلقات بڑھا نہ سکے، اور پھر افغانستان کو معاہدے کے ذریعے ایسا باندھ دیا جائے کہ وہ بھارت کے بغیر آگے ہل نہ سکے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ بار بار اجیت دوول یا بھارت درمیان میں کیوں کودتا ہے؟ بھارت تو نیچرلی اپنے مفادات کی وجہ سے انہوں نے وہاں پہ پیسہ بھی خرچ کیا ہے اور بہت بے تحاشا پروپیگنڈا کیا ہے پاکستان کا ایک نیگیٹو امیج بلڈ اپ کرنے کے لیے، بلکہ افغانستان میں یہ کوشش کی گئی کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ افغانستان کی تمام مشکلات جو ہیں اس کا ذمہ دار پاکستان ہے۔ بات کریں گے اجیت دوول جو کہ بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اور بڑے قریب ہیں نریندر مودی کے اور ان کے خاص آدمی ہیں۔ انہوں نے افغانستان کا دورہ کیا اور افغانستان کے دورے میں اشرف غنی صاحب سے ملاقات کی، ہیڈ آف افغان پیس کونسل جو ہیں عبداللہ ان سے ملاقات ہوئی، اور اس کے علاوہ انہوں نے ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر حمداللہ محب صاحب سے ملاقات کی۔ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے بھی عبداللہ خاص طور پہ وہ ان کانٹیکٹ رہے ہیں، اور عبداللہ نے جب پاکستان کا دورہ کیا تھا تو اس کے فوراً بعد انہوں نے پھر بھارت کا دورہ کیا 2 دن کا، اور بلکہ 3 دن کا، اور بھارت میں اسی طرح اجیت دوول اور مختلف جو ان کے کی پرسنل ہیں ان سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور وہ ساری رپورٹ انہوں نے جا کے وہاں پہ مہیا کی جو پاکستان میں بات چیت کر کے گئے۔ پاکستان میں اس وقت انہوں نے بڑے اچھے امپریشنز دیے، لگتا تھا کہ معاملات بالکل ٹھیک ہو گئے، لیکن یہ جو بھارت کا اس میں رول ہے وہ لازمی بات ہے کہ پاکستان کو ایک طرح سے افغانستان میں نگیٹ کرنے کے لیے پاکستان کے جو کچھ نہ کچھ مفادات ہیں وہاں پہ ان کو نقصان پہنچانے کے لیے اجیت دوول ہمیشہ سرگرم رہے۔ اور یہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ اس وقت بھی جو گڈ ول کریٹ کی گئی اس کو نلیفائی کرنے کے لیے اجیت دوول نے اپنا رول ادا کیا ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ بار بار اجیت دوول یا بھارت درمیان میں کیوں کودتا ہے؟ بھارت تو نیچرلی اپنے مفادات کی وجہ سے انہوں نے وہاں پہ پیسہ بھی خرچ کیا ہے اور بہت بے تحاشا پروپیگنڈا کیا ہے پاکستان کا ایک نیگیٹو امیج بلڈ اپ کرنے کے لیے، بلکہ افغانستان میں یہ کوشش کی گئی کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ افغانستان کی تمام مشکلات جو ہیں اس کا ذمہ دار پاکستان ہے۔ اب چیز یہ ہے کہ افغانستان کا اور بھارت کا ایک بڑا قریبی جو تعلق ہے وہ 4 اکتوبر 2011 کو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا ایگریمنٹ سائن کیا افغانستان نے اور بھارت نے، اور اس ایگریمنٹ میں یہ حیران ہوتا آدمی کہ کس طرح کا ایگریمنٹ ہے۔ اس میں افغانستان نے تقریباً اپنی سوورینٹی جو ہے وہ بھارت کے حوالے کر دی ہے، یعنی تعاون کے نقطہ نگاہ سے ریاست چلانے کا کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے، وہ اکانومی لے لیں، تعلیم لے لیں، ٹریننگ لے لیں، پولیس لے لیں، انٹیلیجنس لے لیں، آرمی، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں کہ بھارت کو تعاون کے نام پہ انگریس نہیں دی گئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر باندھ دیا گیا افغانستان کو کہ وہ ہر معاملے میں بھارت سے مشاورت کر کے آگے چلے گا، سو مچ سو کہ یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ بھی اگر افغانستان نے کوئی اپنا سٹانس لینا ہے تو وہ بھارت کی مشاورت کے بغیر نہیں لے سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت ان کی فیصلہ سازی کے اوپر حاوی ہو گیا۔ اب یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ افغانستان اپنے معاہدے نہیں کر سکا۔ مثال کے طور پہ ہم نے اگر ان سے انٹیلیجنس شیئرنگ کا معاہدہ کرنے کی کوشش کی ہے تو افغانستان نہیں کر سکا، کیونکہ بالکل عین سائن کرنے سے، معاہدہ دستخط کرنے سے 1 دن پہلے وہ معاہدہ جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا، حالانکہ اس پہ ایگریمنٹ ہو چکا تھا، صرف ایک سیرمنی کرنی تھی۔ لیکن جیسے عبداللہ کو دکھایا گیا اور بھارت کو پتہ لگا تو اس میں خاص طور پہ جو بلوچ سیپریٹسٹ وہاں افغانستان میں رکھے ہوئے ہیں ان کے معاملے پہ اختلاف ہوا کہ ان کو تو کسی بھی صورت میں ایگریمنٹ میں انٹیلیجنس شیئرنگ کے لیے شامل نہیں کیا جا سکتا۔ سو یہ بھارت کا رول تھا، اور آج دن تک بھارت یہی رول ادا کر رہا ہے، اور پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے بھارت پہنچا چابہار، وہاں سے انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی قائم کیا پاکستان کے خلاف، اور پھر رستہ افغانستان کی طرف۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ بھارت ہر لحاظ سے پاکستان کے اوپر افغانستان کی ڈپینڈنس بھی کم کرنے کی کوشش کرتا رہا، اور یہ بھی کوشش کرتا رہا کہ افغانستان کے اندر پاکستان کے بارے میں اتنی نفرتیں پھیلا دی جائیں کہ وہ تعلقات بڑھا نہ سکے، اور پھر افغانستان کو معاہدے کے ذریعے ایسا باندھ دیا جائے کہ وہ بھارت کے بغیر آگے ہل نہ سکے۔ اب چیز یہ ہے کہ اس دوران میں ہوا کیا، یعنی کچھ چند ایک تبدیلیاں
چند ایک ایسے واقعات، ایسی چیزیں ہوئیں جس سے کہ بھارت نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ وقت ہے کہ جا کے افغانیوں کے ساتھ دوبارہ کوارڈینیشن کی جائے اور معاملات آگے بڑھائے جائیں۔ اس میں سب سے اہم چیز جو ہوئی وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں سیکورٹی کونسل میں جو بھارت کو ایک دو کمیٹیوں کی چیئرمین شپ ملی، اس میں خاص طور پہ جو کمیٹی ریلیونٹ ہے وہ ہے افغان طالبان کے بارے میں، جو 1988 میں کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کی صدارت جو ہے، یعنی افغان طالبان کے اوپر سینکشنز لگانے کی جو کمیٹی ہے، اس کی صدارت بھارت کو مل گئی۔ اور بھارت اب اس کے لیے بھی مشاورت کرے گا کہ اب طالبان کو اگر جھٹکا دینا ہے یا طالبان کو رستے پہ لانا ہے تو اس کمیٹی کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے اس کو ضرورت ہے کہ وہ افغان لیڈرشپ سے کوارڈینیشن کرے، ان کی رائے جانے اس میں، کیونکہ افغان لیڈرشپ جو ہے وہ وہاں افغانستان میں بھی دو طرح کی رائے ہیں۔ بعض لوگ وہاں پہ افغان طالبان کے خلاف ہیں کہ ان کے ساتھ تو معاہدہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ امن قائم کرنے کے لیے طالبان سے معاہدہ کیا جائے، لہذا بھارت اپنی اس کمیٹی کی چیئرمین شپ کو یوز کرنا چاہے گا۔ اب اس میں جو تبدیلیاں ان دنوں میں حالات میں، ایک تو یہ کہ امریکہ میں صدر بدل رہے ہیں، اور یہ اب ہو سکتا ہے کہ وہ اس معاملے میں کچھ پالیسی میں تبدیلی لائیں۔ جو بائیڈن جو ہیں وہ ٹرمپ سے کچھ ان کی سوچ مختلف ہو۔ اب یہ وہ وقت ہے جب کہ بھارت افغانیوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اگر بھارت افغانیوں کو قائل کر لیتا ہے اور افغانی نئے صدر کو قائل کر لیتے ہیں کہ فی الحال وہ وہاں سے اپنے ٹرپس کا انخلا نہ کریں تاکہ یہاں پہ افغانستان میں ان کو کچھ سیکورٹی ملے، اور وہ جو بڑھتی ہوئی وائلنس ہے اس کے بہانے وہ ان کو راضی کر لیں، تو جو بائیڈن کہ یہاں سے انخلا کو روکنے سے، ٹرپس کے انخلا کو روکنے سے ایک دم جو افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات ہیں انٹرا افغان وہ رک جائیں گے۔ ابھی بھی رکیں کیونکہ افغان طالبان اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو بائیڈن کی پالیسیز کا پتہ چلے، اور بھارت کی پوری کوشش ہوگی کہ افغانیوں کو آگے رکھ کے کسی نہ کسی طرح امریکہ کو یہ قائل کیا جائے کہ وہ فی الحال یہاں سے ٹرپس کا انخلا نہ کریں۔ اگر ٹرپس کا انخلا نہیں ہوتا تو افغان پیس پروسیس خود ہی رک جاتا ہے، کیونکہ انٹرا افغان ڈائلاگ جو ہے وہ رک جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک ڈوزیئر ایشو کیا تھا۔ اب ڈوزیئر جو ہے وہ حقیقتاً تو افغانستان کے خلاف بھی وہ ڈوزیئر ہے، صرف بھارت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس میں آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ 66 کے قریب وہ کیمپس ہیں جو کہ افغانستان میں، اور بنیادی طور پہ سارا ٹیررزم وہیں سے ہو رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی چونکہ پالیسی افغانستان کے ساتھ کچھ نسبتاً نرم ہے، تو افغانیوں کو ڈائریکٹ تو ہم نے کنفرنٹ نہیں کیا، لیکن حکومت نے کنوے ضرور کیا۔ اب چیز یہ ہے کہ یہ کیمپ جو ہیں یہ نظروں میں آ چکے ہیں، فوکس میں آ چکے ہیں، چرچا ہو گیا ان کا، دنیا پوری میں بات پھیلی، اور اس کے لیے بھی ضروری تھا اجیت دوول کے لیے کہ وہ کوارڈینیشن کرے کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے کہ یہ دنیا کی آنکھوں سے اس کو اوجھل کر دیا جائے۔ یہ 66 کیمپ جو ہیں یہ بالکل آئیڈینٹیفائی ہو چکے، لہٰذا کام تو جاری رکھنا ہے، لہٰذا یہ جو سامنے ایک فساد نظر آ رہا ہے اس کو بھی کہیں غائب کیا جائے۔ چنانچہ لگتا یہی ہے کہ اس میں افغانی جو ہیں وہ اس میں تعاون کریں گے، اور کچھ عرصے میں ہو سکتا ہے کہ کیمپس ان جگہوں پہ نظر نہ آئیں جہاں آج نظر آ رہے ہیں، لہذا پاکستان کے اندر ٹیررزم جو ہے وہ اسی طرح جاری رہے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ کچھ چند دن پہلے جو ان کے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں بھارت کے، انہوں نے ذکر کیا، اس چیف آف آرمی اسٹاف ذکر کیا کہ ہمیں 2 فرنٹ وار کے لیے تیار رہنا چاہیے، چائنا اور پاکستان کے خلاف۔ جو یہ دھوکہ دے رہے ہیں دنیا کو، 2 فرنٹ اگر لڑنی ہوتی تو چائنا کے ساتھ تو ابھی لڑ کے یہ اپنا علاقہ واپس لینے کی کوشش کرتے، وہ تو انہوں نے چھوڑ دیا، تو اس کا مطلب ہے چائنا کے خلاف لڑنے کی تو ان کی نیت نہیں، فوکس پاکستان ہے۔ تو جو یہ ان کی اسٹریٹجی میں یہ ایک اگر خوف بھی ہے تھوڑا سا، تو وہ کیسے نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کو 2 فرنٹ پہ پھنسا کے رکھیں، لہٰذا یہ بڑا ضروری ہے ان کے لیے کہ وہ کیمپس کو شفٹ کر کے نئے سرے سے اس کی پلاننگ کر کے اور اس سسٹم کو لانچ کریں تاکہ پاکستان ویسٹرن فرنٹ سے جان نہ چھڑا سکے۔ اور ویسٹرن فرنٹ پہ اگر ڈپلائمنٹس رہیں گی تو نیچرلی ایسٹرن فرنٹ پہ آپ کا فوکس بھی نسبتاً ڈیوائیڈڈ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ شاید وہ آپ کے ٹروپس بھی وہاں پہ اتنے نہیں ہوں گے، اور بھارت کے لیے یہ ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ حوصلہ افزا سچویشن ہوگی ان کے لیے۔